بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع تصور اسم اللہ ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے انسان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کے وقت کی قسم انسان نقصان میں ہے۔ تو جب میرے خدائے وحدہ لا شریک نے یہ ایک واضح حقیقت بیان کر دی کہ انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، تو وہ اس لیے کہ ہم اگر اپنی عبادات جو کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اس طرح سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایسے وظیفے نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، چونکہ وہ اپنی ذات کے متعلق سوچ رہا ہے، وہ اس ذات پہ توکل نہیں کرتا، اس ذات کی طرف دیکھتا نہیں، اس ذات سے مانگتا نہیں کہ جس ذات سے ہی اس کو عطا ہونا ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ احد بھی ہے، اور وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ تو ناظرین، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادات کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، وہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتی ہے۔ پھر اس اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کرم و فضل ہے، وہ اس بندے پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، جب اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو پھر مخلوق خدا اس کی طرف لپکتی ہے۔ یعنی اللہ کا جب فضل ہوا، اللہ نے جب اپنے فضل کی نظر کی، جب اللہ نے اپنے کرم کی نظر کی، پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حیا کرتا ہے، اور جس کے لیے پھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان ہاتھوں کی بھی لاج رکھتا ہے۔ اور ناظرین، کائنات میں وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت عطا ہو جائے، اور دنیا میں وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جو عبادت کرتا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، جو اٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ چلتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ کھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ سوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، اس کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے بسر ہوتا ہے۔ جب وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کائنات میں پھر مقبول الخلائق کر دیتے ہیں، وہ خلق میں ایک مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ تصور کا ہے۔ اس میں آپ نے پڑھنا نہیں ہے، بس تصور رکھنا ہے، اور تصور اس قدر قوی ہو، تصور اس قدر مضبوط ہو کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے۔ یعنی یہ ایک پریکٹس ہے، آپ نے اس میں اللہ کا تصور کرنا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک وائٹ کاغذ لے لیں، اس پہ آپ نے اس میں اللہ کو اس طرح سے جو ہے وہ بنانا ہے کہ باقی جو پیپر ہے وہ سارے کا سارا بلیک ہو، اور صرف اس میں اللہ جو ہے وہ اس میں سے سفید رہ جائے، وائٹ رہ جائے، باقی سارے کا سارا پیپر جو ہے وہ کالا ہونا چاہیے، یہ بالکل سفید ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ، اس کو آپ سامنے دیوار پہ لگا دیں۔ کم از کم آپ کا اور جو دیوار کا فاصلہ ہے وہ 7 سے 8 فٹ ہونا چاہیے، اور کم از کم
جو آپ نے وہ لگایا ہے، جو پیپر آپ نے لگایا ہے، وہ زمین سے کم از کم 5 فٹ جو ہے نا وہ اوپر ہونا چاہیے۔ جب سامنے دیوار پہ آپ نے وہ پیپر لگا دیا، آپ سامنے بیٹھ گئے، 5 فٹ کے فاصلے پہ تو ناظرین وہ جو پیپر ہے اس کو آپ نے سامنے دیوار پہ لگا دینا ہے، دیوار پہ اس کو چسپاں کر دیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو روشنی ہے وہ آپ کی یعنی پشت پہ ہو، نہ سر سے ہو، نہ سامنے ہو، نہ سائڈوں پہ ہو۔ جو روشنی آپ نے کرنی ہے وہ آپ کی پشت پہ ہونی چاہیے، یعنی جو آپ کا سایہ ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو جو آپ نے دیوار کے اوپر وہ پیپر لگایا ہے وہ زمین سے کم از کم جو ہے نا 5 فٹ جو ہے نا وہ اوپر ہونا چاہیے۔ اور دیوار سے آپ کا جو فاصلہ ہے وہ 6 سے 7 فٹ تک ہو، اس سے کم نہ ہو اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو، یعنی 6 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 7 فٹ۔ اب آپ نے وہ سامنے دیوار پہ لگا دیا ہے، لائٹ آپ کی جو ہے نا وہ پشت پہ جل رہی ہے، اور آپ بالکل جو ہے نا وہ دوزانو بیٹھ جائیں یا وہ الٹی پلٹی مار کے بیٹھ جائیں، جیسے چوپڑی ہم کہتے ہیں اس طرح سے بیٹھ جائیں، اور اپنی کمر کو جو ہے نا وہ بالکل سیدھا کر لیں، گردن اور کمر آپ کی بالکل سیدھی ہو، اور جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے گھٹنوں پہ ہونے چاہیے، اور وہ بالکل ایسے سیدھا سامنے گھٹنوں پہ ہونے چاہیے، اور بالکل آپ ایکٹیو پوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک مراقبہ کی شکل ہے، اور اس میں صرف آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی، آپ نے وہ سامنے جو اس میں اللہ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے نظریں جو ہے نا وہ جما لینی ہے، نظر کو جھپکنا بھی نہیں ہے، اور بالکل ٹک ٹکی باندھ کے آپ نے اس میں اللہ کی طرف دیکھتے جانا ہے۔ تو اس کو آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سے جو ہے نا وہ سفید رنگ کی روشنی نکل رہی ہے، اور وہ نکل کے سیدھی آپ کے سینے پہ جو ہے نا وہ پڑ رہی ہے، اور وہ سینے سے آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے۔ یہ اس بات سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ پریکٹس آپ کی جاری رہے گی، آپ بالکل اسی طرح سے اس کو دیکھتے رہیں گے، اور جب آپ اس کو جو ہے نا وہ پریکٹس کو ختم کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ یعنی آپ کے جو دماغ ہے اس کا تعلق اس میں اللہ سے جڑا ہوا ہے، آپ بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں، آپ کا ربط جو ہے نا وہ اسم کے ساتھ ہے، آپ بالکل اس اسم کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی جو روشنی ہے وہ آپ کے دل پہ پڑ رہی ہے۔ اس کو جتنا ٹائم آپ دیں گے، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ اس پریکٹس کو کریں گے، آپ ایک وقت آئے گا کہ یہ دیکھیں گے کہ وہ روشنی جو آپ کے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے، جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ آپ کے جسم سے باہر کی طرف نکل رہی ہے، یعنی آپ کا پورا جو جسم ہے وہ نور علی نور بن جائے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان سے آسان جو عمل ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کے آئیں، تاکہ آپ ان عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکو، اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی روحانی جو ترقی ہے اس کو آگے لے کے چلیں، آگے لے کے بڑھ سکیں۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ بہت جلد جو ہے آپ روحانی ترقی بھی کریں گے، روحانیت میں جو ہے وہ آگے بھی بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کرم و فضل ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس کے نظارے آپ دیکھیں گے۔ تو اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔